آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی کہانی سناتے ہیں جہاں پر ایک بادشاہ رہتا تھا، اور وہ بادشاہ بہت ہی عقل مند اور ہوشیار تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے فائدے کی بات سوچتا تھا۔ وہ ایک دفعہ باہر کے ملک میں تجارت کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ اپنے وزیر کو بولتا، ارے وزیر، میں باہر کے ملک میں لوگوں سے تجارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں مجھے ذرا سا بھی نقصان نہ ہو، مجھے فائدہ ہو۔ تم ایسا کرو، کوئی سمجھدار اور بندہ ڈھونڈ کے بتاؤ جو ہمارے علاقے میں ہو، لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو، اور وہ ہمیں اچھا سا مشورہ دے اور ہمیں فائدہ ہو۔ میں یہ ذمہ داری تم پہ چھوڑتا ہوں۔ جس پر وزیر کہتا ہے، جی حضور، آپ فکر نہ کریں، ہمارے پاس ہی جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ بہت ہی سمجھدار اور ہوشیار ہیں۔ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھتے ہیں، اس کی باتیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بہت لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اچھے اچھے مشورے بھی دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے حضور، آپ بھی ان کے پاس تشریف لے جائیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں بھی کوئی اچھا سا مشورہ دے سکیں، اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ چل کے لوگوں کو وہ اچھی طریقے سے پہچانتے بھی ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں، میں ان کو کل ادھر ہی بلا لیتا ہوں، اور ہم تاکہ اس سے بات چیت کر لیں۔ جس پر بادشاہ اس کو بولتا ہے، ارے نہیں 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 وزیر، میں خود چل کے جاؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ وہ لوگوں کو کیسے مشورے دیتا ہے۔ اب پہلے تو میں اس سے کوئی اس طرح کے سوال کروں گا جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ اچھے مشورے دیتا ہے یا نہیں۔ میں خود چل کے جاؤں گا۔ جس پر وزیر بولتے، ٹھیک ہے حضور، جیسے آپ بہتر فرمائیں، آپ خود چل کے جائیں تو یہ بھی اچھا ہے کہ ہمیں اس کا صحیح سے پتہ چل جائے گا۔ اگلے ہی دن وہ اس کی گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، گھر پہنچ جاتا ہے، اور بادشاہ سلامت کے لیے کرسی لگائی جاتی ہے، اور اس کا گھر دیکھ کے تو بہت ہی حیران ہوتا ہے۔ اس کا بہت ہی چھوٹا سا جھونپڑا ہوتا ہے، اور بہت ہی غریب ہوتا ہے۔ تب بابا باہر آتے ہیں، بادشاہ سلامت اس سے پوچھتے ہیں، ارے بابا، میں نے تمہارا بہت ہی نام سنا ہوا ہے، لوگ تمہاری بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ تم بہت ہی عقل مند اور ہوشیار ہو، تم بہت ہی اچھے مشورے دیتے ہو، اس لیے میں بھی تمہارے پاس چل کر آیا ہوں۔ اگر تم مجھے اچھا مشورہ اور مجھے اچھا دو گے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، تمہیں اس جھونپڑی سے اٹھا کے تمہیں محل میں لے جاؤں گا۔ اس سے پہلے میرا تم سے ایک سوال ہے، اگر تم نے مجھے اس کا صحیح جواب دے دیا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ماں باپ کے لاڈلے لوگ کون سے ہوتے ہیں، اور کون سے لوگ جو ماں باپ کے لاڈلے نہیں ہیں؟ مجھے اس سوال کا تم آنسر دو۔ جس پر بابا بولتے، ارے بادشاہ سلام، مجھے بہت ہی خوشی ہوئی تم میرے پاس چل کے آئے۔ بادشاہ سلامت، میرا تو گھر بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ میرے گھر پر میں بیٹھ سکیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اتنی عزت بخشی اور آپ میرے پاس چل کر آئے۔ اچھا، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کہ ماں باپ کے لاڈلے لوگ کون سے ہیں اور کون سے لاڈلے نہیں ہیں، جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں، وہ لوگ ماں باپ کے بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، اور جو لوگ کامیاب ہیں وہ ماں باپ کے لاڈلے نہیں ہیں۔ بادشاہ سلامت، ان میں سے آپ بھی اپنی ایک مثال لے لیں، آپ بھی اپنے ماں باپ کے بالکل لاڈلے نہیں ہیں۔ جس پر بادشاہ بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہ بابا مجھ سے کیسے سوال کر رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا لاڈلا نہیں ہوں۔ جس پر بابا اس کو بولتے، ارے بادشاہ سلامت، اگر آپ کو میری بات پہ کوئی شک ہے یا کوئی ہے تو آپ جا کے اپنے بابا سلامت سے پوچھ لیں، یا ایسے لوگوں سے پوچھ لیں جو بالکل نکمے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتے یا مانگتے ہیں، جو لوگ بہت ہی امیر ہیں یا جو لوگ بہت ہی بڑے دفتروں میں کام کرتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ آپ کو میری بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے جو سزا دیں گے میں اس سزا کے لیے حاضر ہوں۔
جس پر بادشاہ سلامت کہتے ٹھیک ہے بابا، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، میں پتہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں پھر آپ کے پاس آؤں گا اور پھر آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا اگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو میں آپ کو سزا دوں گا، اور وہ سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اگر آپ کی بات ٹھیک ہوئی تو میں آپ کو دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ اگلے ہی دن بادشاہ سلامت جا کر اپنے باپ سے یہی سوال کرتا ہے، جس پر بادشاہ اس کو بولتا ہے، ارے بیٹے، تم نے مجھ سے یہ سوال اتنے ٹائم بعد کیوں کیا؟ اب اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ ہاں بیٹے، میں نے تو تمہیں بچپن میں بہت ہی محنت سے پالا بڑا کیا، اور میں نے تمہیں بالکل لاڈ پیار نہیں کیا اور تم پہ بہت زیادہ سختی کی۔ اگر میں تمہیں وہ نرمی دکھاتا تو تم آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ میں نے تم پہ بہت زیادہ سختی کی تھی، اور بہت زیادہ سختی کے نتیجہ آج تم دیکھ رہے ہو۔ آج تم ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہو، ورنہ تم اگر نرمی کرتے تو تم اسی طرح روڈوں پر گھوم رہے ہوتے۔ اگلے ہی دن بادشاہ سلامت دوسرے لوگوں کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ وہ پہلے ایک بڑے بزنس مین کے پاس جاتا ہے اور اس سے یہی سوال پوچھتا ہے۔ وہ بولتے ہیں، ارے آپ ہم سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم نے تو بہت ہی مشکل وقت دیکھا ہے، ہم نے بہت سخت وقت دیکھا ہے، ہمارے باپا نے ہم پہ بہت زیادہ سختی کی ہے، تو تب ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ہم تو بہت زیادہ غریب تھے۔ تب وہ ایک غریب کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے بھی یہی سوال کرتا ہے۔ جب غریب سے یہ سوال کرتا ہے وہ تو رو پڑتا ہے، ارے آپ ہم سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو بہت زیادہ امیر تھے، ہمارے تو پاس بہت دولت تھی، ہمارے ماں باپ نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا اور ہمارا ہر طرح کا لاڈ اٹھایا، لیکن آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی غریبی دیکھی نہیں تھی، لیکن یہ سب اس لاڈ پیار کا نتیجہ، اگر انہوں نے اس ٹائم ہم پہ سختی کی ہوتی تو آج بھی ہم امیر ہوتے، لیکن انہوں نے ہمیں بہت ہی لاڈ پیار کیا، لیکن جس کی وجہ سے ہم بگڑ گئے اور ہم نے کوئی کام کاج نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت واپس بابا کے پاس جاتے ہیں اور بادشاہ بابا سے بولتے ہیں، ارے بابا بالکل صحیح کہہ رہے تھے، میں نے اپنے بابا سلامت سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں نے تم پر بہت زیادہ سختی کی ہے، اور بلکہ ضرورت سے زیادہ کی ہے، تب تم اس مقام پر پہنچے ہو۔ اس طرح میں غریبوں کے پاس بھی گیا ہوں، اور وہ بھی یہی بول رہے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ امیر تھے، ہمارے ماں باپ نے ہم پہ بہت زیادہ نرمی کی اور ہمیں بہت زیادہ لاڈ اٹھائے، جس کی وجہ سے ہم بگڑ گئے۔ اور بابا جی آپ بہت اچھے مشورے دیتے ہیں، آپ بہت ہی قابل اور عزت والے ہیں، میں اس لیے آپ کو ساتھ لینے آؤں، میں تجارت کرنا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور آپ بہت اچھے مشورے دیتے ہیں، اس لیے میں آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بدلے میں آپ جو قیمت مانگو گے میں آپ کو وہ دوں گا۔ جس پر بابا اس کو بولتے ہیں، ارے نہیں بیٹے، میری اب یہ عمر ہوگی، یہ مجھے تو دولت کا کیا کرنا، بس آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، یہی میرے لیے بہت ہے، میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ میرے مشورے میں سے کسی کا فائدہ ہو سکے، میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا۔